الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات۔ کلام پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات میں ایک واقعہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کے واقعے کو بیان کیجیے۔ اس پاک جملے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے پچھلے درس میں، جو قصص الانبیاء کا پچھلا درس تھا، اس میں کچھ ذکر کی تھی کہ علماء نے ان پاک جملوں سے یہ بھی اصول لیا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ میرے پیغمبر ان کے سامنے حضرت آدم کے دو بیٹوں کے صحیح واقعے کو بیان کیجیے۔ ان پاک جملوں کی روشنی میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اصول ملا ہے دنیا کو، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے ان آیات پر اپنی تفسیر میں کہ تاریخی واقعات میں سچائی واجب ہے۔ یہ اصول اس آیت سے ملتا ہے، جب آپ واقعہ بیان کریں تو سچا بیان کریں، اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ کیسا یعنی اصول سمجھ میں آتا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، میرے پیغمبر ان کے سامنے میرے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیجئے صحیح۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء لکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اور ہم، بلکہ کوئی شخص بھی ہو، وہ جب تاریخی واقعہ بیان کرے تو سچائی اس پر واجب ہے، اس میں جھوٹ نہ ملے۔ اس کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ درس میں بھی ہم نے پڑھی، اب واقعہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں جن دو بیٹوں کا ذکر ہے حضرت آدم کے،
ویسے تو آپ اور ہم، ساری دنیا، ہر انسان حضرت آدم کی اولاد ہے، لیکن علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو فرمایا گیا ہے نا 2 بیٹے، اس سے مراد حقیقی بیٹے ہیں۔ اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں لکھتے ہیں کہ بعض حدیث کی کتابوں میں اور سابقہ کتابوں میں ان 2 بیٹوں کا نام ملتا ہے، قرآن پاک میں ان کا نام نہیں ذکر فرمایا گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ فرمایا ہے کہ 2 آدم کے بیٹے تھے جن کا واقعہ اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن کتابوں میں لکھا گیا ہے ایک کا نام قابیل اور دوسرے کا نام تھا حابیل۔ اور علماء مفسرین نے، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قابیل ان 2 میں بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک مسئلہ تھا کہ جب کسی گھر میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں اولاد ہوئی، یہ علماء نے لکھا، اور یہاں تک صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اپنا قصص القرآن کے، کہ قصص الانبیاء کے، کہ یہ کہیں پڑھنے میں نہیں آیا کہ اکٹھے لڑکے 2 ہو گئے ہوں یا 2 لڑکیاں ہو گئی ہوں، ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہو، یہ نظام تھا اللہ کا اس وقت کے لحاظ سے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق ایک حمل والے لڑکے کا دوسری حمل والی لڑکی سے نکاح کرتے تھے۔ اس ترتیب کے مطابق قابیل کا جب جنم ہوا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور حابیل کا جب جنم ہوا ان کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب حضرت آدم کی شریعت کے مطابق جب ان کے نکاح کا مسئلہ آیا نا، وہ یہ تھا کہ جس کا جنم ہوا قابیل کے ساتھ وہ نکاح میں جائے گی حابیل کے، اور حابیل کے ساتھ جس کا جنم ہوا وہ جائے گی قابیل کے نکاح۔ اچھا، یہ بات بھی علماء لکھتے ہیں کہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ چہرے رنگت کے لحاظ سے بڑی خوبصورت، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی کتابوں میں تصریح باقاعدہ ملتی ہے کہ وہ بدصورت تھی، خوبصورت نہیں تھی۔ اب جب مسئلہ آیا ان دونوں کے نکاح کا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق جناب حابیل سے فرمایا کہ بھائی آپ جب نکاح اب ہونا ہے تو آپ کا نکاح ہوگا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔ ان کا جی اہلاً ہم حاضر ہیں۔ اور جب قابیل کا مسئلہ ہے حضرت آدم نے یہی بات اس سے بھی فرمائی تو وہ اکڑ گیا، وہ کہنے لگا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کون سی بات ہے کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ ہر لحاظ سے میرے قابل ہے، میں اس کو خود کے لیے نہ رکھوں حابیل کے حوالے کر دوں، اور جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھو آپ، اس کو میں کس لیے لے لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن بہرحال وہ نہ مانا، حتیٰ کہ بعض یہ بھی جملے ملتے ہیں کتابوں میں کہ حضرت آدم نے جب بہت اس کو سمجھایا تو یہاں تک بھی فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بابا شادی میں نے کرنی ہے، اس میں اللہ کا کیا واسطہ، اللہ کا کیا تعلق ہے، کمال ہے۔ بہرحال علماء لکھتے ہیں کہ یہ ماجرا الجھ گیا قابیل کی وجہ سے۔
جب قابیل نہ مانا، علماء لکھتے ہیں انہی دنوں کا یہ قصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو حل بتایا کہ اس ماجرے کا حل یوں کریں کہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہیے کہ قربانی کریں، قربانی دیں، جس کی قربانی ہم قبول کریں گے ہمارا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ فیصلہ کن کے حق میں ہونا ہے، لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا کہ بھئی قربانی کرو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ دونوں نے سنی اپنے والد کی بات۔ اذ قربا قربانا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ ان آیتوں کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جناب حابیل یہ گلہ بانی کرتے تھے اور قابیل جو تھا یہ کاشتکاری کرتا تھا۔ جب حضرت آدم نے دونوں کو قربانی کے لیے فرمایا، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جناب حابیل نے اپنے جانوروں کے ریوڑ میں سے بڑا انتخاب کر کے بہترین دمبا اللہ کی راہ کے لیے پیش کیا، ایک پہاڑ پر لے گئے، وہاں اس کو کھڑا کیا، رکھا، ادھر سے اب قابیل نکلا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ چونکہ کاشتکاری کرتا تھا، اس نے گندم وغیرہ پیش کیے، لیکن وہی کتابیں ساتھ میں وضاحت کرتی ہیں کہ پیش تو کی انہوں نے لیکن ردی قسم کی متا، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ قرآن میں ہے۔ اور ان پاک جملوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو علماء نے لکھی ہے، خدا کی راہ میں آپ اور ہم وہ شے دیا کریں جو ہمیں خود بھائے، تب پتہ چلتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے وہ غلہ لیا، وہ بھی آ گیا پہاڑ پر، رکھ دیا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں وہ غرباء والا مسئلہ نہیں تھا، کس کو دی جائے، اس لیے اللہ تعالی نے اس وقت کے لحاظ سے قربانی کے لیے یہ نظام رکھا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ قربانی کو جلا دیتی تھی، یہ نشانی ہوتی تھی اس قربانی کی قبولیت کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ قصہ مختصر، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک آگ آئی، جناب حابیل کی قربانی کو لے، ظاہر ہو گیا کہ جناب حابیل کی قربانی قبول کر لی اللہ پاک نے، اور فیصلہ اس لڑکی کا جناب حابیل کے حق میں ہو، جناب حابیل کے حق میں ہو۔ اب تو بات سامنے ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت حابیل کی قربانی کو قبول فتقبل من احدہما، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ہم نے ایک کی قربانی کو قبول فرمایا، وہ تھے حضرت حابیل۔ کون تھے؟ ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ دوسرا کون تھا؟ قابیل۔ صاف اللہ نے فرمایا ولم یتقبل من الآخر، جو دوسرا تھا اس کی ہم نے نہیں قبول۔ وہ حیران ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یاد کرے وہ جملہ جو کتابوں میں ملتا ہے، اس نے حضرت آدم سے کیا کہا تھا کہ نکاح میں نے کرنا ہے، اس میں اللہ کا کیا لینا دینا۔ لیکن جب یہ ماجرا اس نے آنکھوں سے دیکھا، اب اس کے کہ وہ تسلیم کر لیتا اس فیصلے کو اور اپنی غلطی مان لیتا، اکڑ گیا، غصے سے بھر گیا۔ اور علماء نے باقاعدہ وضاحت لکھی ہے کہ اس غصے کا رنگ کیسے ڈھلا، اس کی جڑ کیا تھی؟ مانا یہ حسد کیا تھا؟ یہ کیا ہو گیا؟ قال، کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ سنا حابیل نے کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، غصے کے مارے بھرا ہوا تھا۔ حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اس میں حابیل کا کوئی قصور تھا؟ اس کا اپنا قصور، وہاں سے تو خیر چلا گیا، لیکن وہ اس کے اندر جو تھا نفرت، حسد، جلن، وہ کڑتا رہا اندر سے۔ اب علماء مفسرین نے کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ موقع کے انتظار میں تھا شاید۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ حابیل ایک وادی ہے، وہاں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ بھی وضاحت ان کتابوں میں ملتی ہے کہ سو رہے تھے۔ اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی بیانات پرانی کتابوں میں ملتے ہیں کہ وہ ایک چھری لیا، اپنے پاس رکھ لی اس نے، اور حابیل کی تلاش میں نکلا کہ کہیں پالوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک راستے میں آمنا سامنا ہوا تو نکالی چھری اس نے، تو پہلے تو حابیل نے اس کو سمجھایا جو ان کے بس میں تھا، لیکن اس کے اوپر ایک اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اس کیفیت کا ایسا غلبہ چھایا، وہ ایسا شیطان کے ہاتھوں میں آیا، اس نے کچھ اور نہ دیکھا نہ سوچا، وہ چھری کھونک دی۔ لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اور ایک وضاحت یہ ملتی ہے پرانی کتابوں میں کہ جس وادی میں حابیل سو رہے تھے نا، یہ آیا تو ان کے اوپر چڑھ گیا، لیکن اس سے پہلے کبھی اس دنیا میں موت ہوئی نہیں اور نہ ہی قتل ہوا تھا، اس لیے پہلے قابیل کا ذہن بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ اس کو کروں کیا۔ وہ مارنے لگا، لیکن کبھی گردن دبائے، کبھی پیٹ دبائے، کبھی سینہ دبائے۔ وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابلیس وہاں آ نکلا اور وہ بھاگ گیا کہ یہ قابیل نہیں سمجھ پا رہا کہ اس کو مارنا کیسے ہے۔ اس نے آ کر اس کو کہا کہ پتھر اٹھاؤ، اس کے سر پر دے مارو۔ کیا کرو؟ بڑا پتھر اٹھاؤ
اس کے سر پر دے مارو، جب اس کا سر کچلا جائے گا یا خود بخود مر جائے گا۔ تب اس نے پتھر اٹھایا۔ اچھا ایک چیز اور بھی سنیں، حابیل نے یہ سب کچھ اس کا برداشت کیا۔ یاد رکھیے گا، اس لیے نہیں کہ حابیل کے وجود میں طاقت نہیں تھی، یہ بھی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو علماء مفسرین نے فرمایا یہ غلط فہمی ہے، بلکہ پرانی کتابوں میں یہاں تک وضاحت ملتی ہے کہ حابیل طاقت میں قابیل سے زیادہ تھا، لیکن حابیل نے یہ کہا تھا قابیل سے کہ اگر تم یہی کرنا چاہتے بھی ہو تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا نا۔ اور کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے نہیں کہ حابیل کے اندر طاقت نہیں تھی نا، بلکہ کیوں نہیں قتل کروں گا، کیوں نہیں تجھ پہ ہاتھ اٹھاؤں گا، اس کی وضاحت اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ حابیل نے کیوں نہیں ہاتھ اٹھایا، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر طاقت نہیں تھی نا۔ اللہ میاں کیوں نہیں، اس کا جواب حابیل دے گئے تھے۔ اب اس جواب کو قرآن کی زبانی سنیے، اللہ نے اس جواب کو بیان فرمایا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس خدا سے ڈرتا ہوں، کیسے ہاتھ اٹھاؤں تجھ پہ، خدا سے ڈر کی وجہ سے تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوں۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ کچھ لوگوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، اور ایک اور بھی بڑی عجیب بات ہے، انہی آیات کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، غالباً حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ اس پاک آیت پر جو حضرت حابیل کے جملوں کو بیان کرتی ہیں، اس پاک آیت پر سب سے پہلے حضور کی امت میں اگر کسی نے عمل کیا ہے تو وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھیں، لیکن بات سمجھیے گا، جب حضرت کو باغیوں نے گھیرا تھا نا، تو آپ اگر اس پر غور کریں، جب باغیوں نے گھیرا تھا حضرت کو، حضرت کی فوج وہاں موجود تھی، اور باغیوں، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، جو باغی تھے نا وہ ان کو بہت بھی آپ بڑھائیں عدد کے لحاظ سے وہ 600 سے اوپر نہیں جاتے، اور وہ بھی سارے کے سارے مدینہ طیبہ میں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان بن عفان نے نہ خود ہاتھ اٹھایا اور نہ اپنی فوج کو ہاتھ اٹھانے دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی انہی وضاحتوں کو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عثمانی میں لائے ہیں۔ بہرحال یہ ضمناً بات آئی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حابیل نے جو ہاتھ نہیں اٹھایا وہ اس لیے نہیں کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ علماء مورخین کے مطابق تو وہ زور میں اس سے بڑھ کر تھا، لیکن خدا کا خوف دل میں رکھتا تھا۔ سمجھایا حضرت حابیل نے اس کو۔ اچھا اس میں ایک اور بھی بڑی وضاحت ہے جو فقہا نے کی ہے کہ آیا اپنا سمجھیں کوئی اگر ہو نا مظلوم، اس کو کوئی ظالم مارنے لگے تو کیا کرے؟ وہ حضرت حابیل کے مطابق کرے یا مقابلہ کرے؟ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ لیکن بہرحال وہ فقہا نے اس کے جوابات دیے ہیں، لیکن میرے علم میں ان مجالس میں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے سنیں، حضرت حابیل، قصہ مختصر یہ ہے کہ حابیل کے بس میں جو تھا سمجھانا وہ سمجھایا، لیکن اس کے اوپر جو قابیل کے اوپر جو بھوت سوار تھا وہ بہرحال اترا نہیں۔ فقتلہ، اللہ نے فرمایا کہ آخر اس نے قتل کر دیا۔ اور یہ بھی بات سنیں، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے پہلی موت، سب سے پہلا قتل تھا۔ اور یہ بھی علماء مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اگر آسمان کی دنیا وال دیکھیں تو وہاں بھی سب سے پہلے حسد ایک ایسا گناہ تھا جو سامنے آیا، اور زمین پر بھی سب سے پہلا وہ گناہ تھا جسے حسد کہتے ہیں وہ سامنے، یہ اس کے نتیجے تھے صاحب۔ کوئی ابلیس لے لیا اور کوئی قابیل لے لیا۔ روح نکل گئی، اب دیکھنے لگا
امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جسے مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری اپنی کتاب میں لائے ہیں ہدایت کے چراغ میں، اور علماء نے بھی لکھی ہے۔ قتل کی سب سے پہلی ابتدا اس دنیا میں کرنے والا قابیل تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قیامت تک جو بھی قتل کرے گا اور جو بھی قتل کرے گا اس کے قتل کا گناہ قابیل کی گردن پر بھی جائے گا۔ کیوں؟ ابتدا کرنے والا وہ تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ان واقعات کی شرح میں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اور ہم گناہ کریں، خدا نہ کرے، وہ بھی برا ہے، لیکن ایک اور بھی برا ہے کہ کسی گناہ کی ابتدا کریں۔ ہاں، پھر اگلی بات بھی سمجھیے، وہ گناہ ظاہری صورت میں ہو اور یا وہ گناہ ایسا ہو کہ آپ کو اور ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہو لیکن حقیقت میں بدعت ہو۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کرے میں نے اب اشارہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گناہ قابیل کی گردن پر بھی جائے، اس لیے کہ ابتدا اس نے کی۔ اب جب مار ڈالا، اب سوچ میں پڑ گیا اب کیا کروں، کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ وضاحت ملتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی موت تو نہیں ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے، علماء مفسرین لکھتے ہیں ایک تو خود بتایا طریقہ کیسے مارو، جب بھائی نے بھائی کو مار ڈالا خود ہی بھاگتے بھاگتے حضرت حوا کے پاس گیا، تیرے بیٹے نے تیرے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ کون؟ ابلیس۔ بعض علماء لکھتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا ملک شام، جسے اب سیریا یا سوریا کہا جاتا ہے، اس کا دارالحکومت ہے کیپٹل دمشق۔ اس دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل قاسیون کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر ایک غار ہے، ایک جگہ، وہاں کے لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، اور بعض تاریخوں میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا تھا۔ اور اس غار کے اندر ایک جگہ خون کا دھبا بھی ہے، نشان جس کو کہتے ہیں، وہاں کے لوگوں میں یہ مشہور رہا کہ یہ جناب حابیل کے ہی خون کا دھبا ہے۔ بہرحال واللہ عالم بحقیقت الحال، اس لیے کہ تاریخی باتیں ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یا احادیث طیبہ میں تو یہ وضاحتیں ہیں نہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور جبل قاسیون کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں، کتابوں میں لکھی گئی، اگر وہ آپ کو میں سناؤں تو آپ کو مزہ تو بڑا آئے گا، لیکن مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ان واقعات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کی سند کمزور ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب فرماتے ہیں کبھی کبھی جو جھوٹی بات ہوتی ہے نا وہ سننے والوں کو مزہ بڑھا دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ سچ بولا جاتا ہے اور جھوٹ گھڑا جاتا ہے، اس لیے آپ بھی بڑے مست ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ ہاں یار، یہ تو ہمیں ایک عالم ایک قصہ سنا رہے تھے، ضمناً بات یاد آئی کہ ناراض نہ ہوئیے گا کہ ایک جگہ ایک عالم بیان کر رہے تھے، لیکن 12 لوگ کوئی ٹس سے مس نہ ہوئے، جو ہو سکتا ہے چلیں چھوڑیں۔ اچھا، وہاں پر فرمانے لگے کہ
ایک اور آیا، اس نے اشعار پڑھنے تھے، نعت پڑھنی تھی، موقع غالباً رجب کے مہینے کا تھا، تو رجب کے مہینے میں عام طور پر معراج پر بیانات ہوتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، بہت پرانا قصہ ہے، وہ خود ہمیں سنائے، کہنے لگے یار ہم بھی حیران ہو کہ کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچھا جب وہ آیا، کہتا ہے کوئی یوں ہو رہا ہے، کوئی یوں ہو رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی، لیکن جب وہ آیا اب اس نے کیا کیا، اس کی ذرا بسم اللہ سنیں آپ۔ اب وہ معراج کے واقعات کو اشعار میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا، خلاصے کے طور پر ایک سنا دوں آپ کو، ایک سنا دوں۔ معراج رات کو ہوا تھا نا، یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، اور قرآن پاک میں بھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، پھر آپ کہیں سناؤ۔ حضرت کہنے لگے، کہتا ہے ہن ساری دنیا سو گئی، معراج کب ہوا تھا، دن کو، ہن ساری دنیا سو گئی، تو عرش تے آ جا، چپ کر کے، کیا حضرت کہتے ہیں وہ جو سو رہے تھے سب اٹھ گئے، حالانکہ مجھ سے کہنے لگے یار سچ بتا، چلیں باقی جو کہتے ہیں سچ بتا، جو کچھ وہ بیان کیا اس مصرے میں، کیا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں؟ کہنے لگے تو بتا، باقی کو چھوڑ، عوام کا تو کیا۔ میں نے کہا خیر چھوڑیں، بارہ لمبا قصہ ہے، کہنے کا مقصد کیا تھا کہ مکی صاحب کے یہ الفاظ ذہن میں رکھیں کہ سچ ہمیشہ بولا جاتا ہے اور جھوٹ گھڑا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے عوام اس سے زیادہ اثر لے لیتے ہیں اور اس سے ان کے عقیدے بھی کہیں کہیں مجروح ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جبل قاسیون پر ہوا، واللہ عالم بحقیقت الحال، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں ہوا۔ اب جب لے کے چلا، پتہ ہے ایک عجیب اس کے گناہ کی نحوست تھی، کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کا جسم کالا سیاہ ہو گیا۔ کس کا؟ کس کا؟ قابیل کا، غلط فہمی میں نہیں پڑی، قابیل کا۔ ظالم کون تھا؟ قاتل کون تھا؟ اچھا جب چلنے لگا اب اس کو سمجھ میں نہ آئے میں کروں کیا، اس لیے کہ پہلی موت کہاں چھپاؤں اس کو۔ اچھا اور جس نے طریقہ بتایا ہو گیا، بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس کی بھی، جو اس کے ورغلانے میں آتا ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے بھی کہ ہم بھی اس کے ورغلانے میں آ جائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ کس کے؟ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اس نے تو کہا تھا حضرت آدم کے سامنے، میں پوری کوشش کروں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تفسیر مکی میں یہ تشریح باقاعدہ ملتی ہے کہ صرف اللہ کی طاقت ہے جو آپ کو اور ہمیں شیطان سے بچا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، جب خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے شروع کرو کہ اب ہم خدا کا کلام پڑھنے جائیں، تو پہلے کیا کرو، مل کے کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ انشاءاللہ بقیہ قصہ قابیل اور حابیل آئندہ جمعہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت